امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں فجر کی نماز کے ٹائم لوگ سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں، تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اس ٹائم پہ تم سوئے ہو۔ ابھی فجر کا وقت تو مانگنے کا ہے، پر ساری رات گزر گئی چیٹنگ کرتے ہوئے، گیم میں کھیلتے ہوئے، پب جی ہے مطلب اور کچھ کام کرتے ہوئے، بٹ فجر کے ٹائم نیند آ جانی ہے، بندے نے سو جانا ہے۔ جب اللہ نے دینے آنا ہے اس ٹائم پہ آپ نے سو جانا ہے۔ ارے 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 کیا بولنے کا بھی اس چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے لو، جتنا رزق ہو سکتا ہے اتنا لو۔ ہم بھی لیتے ہیں، ڈیلی لیتے ہیں ہم بھائی، بھر کے لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ بھی لو، ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ السلام علیکم ایوری ون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو ہے بائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، قرآن کلاس 93 پارٹ 2 ہے یہ، سورۃ المیدہ کی ٹرانسلیشن ہے۔ سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی تو سزا اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اسی سے وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد، جس سے وہ ہمارا ایک فوجی آپریشن بھی چل رہا ہے رد الفساد، وہ ادھر سے ہی ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ اور فساد فی الارض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور فساد فی الارض یعنی وہ اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے دہشت گردی کرتے ہیں، وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اپنی دھاک بڑھاتے ہیں، وار لارڈز بنے ہوئے ہیں، لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہیں۔ جو یہاں پہ ہماری کئی ایک جماعتیں بنی ہوئی ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کی بھی عسکری ونگز بنی ہوئی ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، جس کی نمائندہ مثال پاکستان میں وہ کراچی کی دہشت گرد تنظیم، جن کا وہ لیڈر جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا الطاف حسین۔ تو یہ فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں ان کی سزا تو اس کے سوا کچھ نہیں۔ این یقتلوا، اب یہ بڑے سخت سیغوں کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی دیا جائے۔ سولی دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو ایک اونچے درخت کے اوپر ٹانگا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک کے یوں، اور پھر ان کے یہ پاؤں کی جو رگ ہے وہ کاٹ دی جاتی تھی، جو مین رگ ہے، اس سے پھر اتنا بلڈ نکلتا تھا کہ بلڈ پریشر لاس ہوا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور وہ عبرت کے لیے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، یوں سولی دیا جائے۔ باپ رے، اس کو بولتے تھے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے۔ اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے، آپ جب چلتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے یہ سنکرونائز ہو رہا ہوتا ہے۔ کریکٹ۔ تو یہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں، اگر کسی کو قتل نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ یہ سزا دی جائے یا انہیں سولی دی جائے۔ تو ایدیہم وارجلہم من خلاف، مخالف سمت، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے اس علاقے سے۔ ان ساروں سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کس شخص کی جرم کی نوعیت کس لیول کی ہے، اس کو اس اعتبار سے سزا دی جائے۔ یہ یعنی پھر قاضی کا کام ہوگا، جسٹس کا کام ہوگا کہ وہ تعزیراً اس میں سے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب کیا اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ یہ ساری اللہ نے جو حدود بیان کی ان میں سے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہاں اس کو یوں کیا جا سکتا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے دنیا کی رسوائی ان کے لیے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب یہی سزائیں پھر بعد میں دی گئی ہیں نا، مسند احمد میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں، مشکات میں بھی آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا، بخاری کے اندر بھی ہے،
کتاب استتابت المرتدین، یعنی مرتدین کی سزا کیا ہے، فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا کیا ہے، اس میں آپ کو حدیثیں ملیں گی خوارج والی، جو حضرت علی نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا نہروان پہ. اس میں آپ کو بخاری مسلم بھی حدیث ہیں، کچھ ڈیٹیل حدیث ابو داؤد نسائی میں مسند احمد میں، کہ ان کی لاشیں جو ہے نا وہ پھر کوفہ سٹی کے دروازوں پہ لٹکائی گئی تھی، عبرت کے لیے ان کے سروں کو لٹکایا گیا تھا تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بنے یہ چیز، ڈیٹرنس کے لیے کہ باقی لوگ اس قسم کی حرکتوں سے باز آئیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. حضرت علی نے آخری وقت تک کوشش کی کہ یہ مین اسٹریم میں واپس آ جائیں، ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے کیونکہ کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر ان سے نہروان کی جنگ لڑنی پڑی. تو اس میں جو اس قسم کی سخت سزائیں دی جاتی تھی وہ اسی نوعیت کی، جو قرآن میں ان کی اصل جڑ موجود ہے. یہ آیت محاربہ سورہ المائدہ آیت نمبر 33. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دیا ہے، الا الذین تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو میں کر لو، پھر تو ان کی توبہ قبول ہے. مطلب کچھ کرنے سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے، پکڑے جانے سے پہلے، کیونکہ پھر تو انہوں نے واقعی سے ہی توبہ کی. جب پکڑے گئے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں منو معاف کر دو، تو ان کی معافی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. فاعلموا، خوب جان لو، ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کریں گے، پکڑے گئے پھر سزا ایگزیکیوٹ ہوگی. اسلامی سزائیں جتنی ہیں نا، ان میں اگر جوڈیشری میں کیس پروف ہونے سے پہلے آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہے. آگے چل کے چور کی سزا بھی آئے گی آیت نمبر 38 کے اندر. وہ چور کی سزا بھی اس چور کے لیے ہے جو یعنی پکڑا گیا ہے، عدالت میں کیس ثابت ہو گیا. اگر کوئی چور عدالت میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں چوری کا مال واپس کر دیتا ہوں اور تاوان کے طور پہ اس سے اور رقم بھی مالک کو واپس کرتا ہوں، بے شک کر دے، لیکن ہاتھ کٹیں گے، کیونکہ جب پبلک میں کوئی گناہ رپورٹ ہوتا ہے نا اور پھر سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈیٹرنس نہیں ہوتا. اسی لیے اسلامی سزائیں اتنی سخت ہیں تاکہ چند ایک کو سزا ملے اور اس کی دہشت ایسی ڈیٹرنس پڑے کہ لوگ بچ جائیں. آپ ذرا یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہاں کو چوری کر کے بتائے، دبئی میں کو چوری کر کے بتائے، لوگ دکانیں کھول کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں چور بچ کے جائے گا؟ جب یہ یقین ہو نا کسی کو چور کو میں نے پکڑا جانا ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرتا. صحیح بات ہے. ہر علاقے میں اگر ایک ایک قاتل اور گنڈا لٹکا دیا جائے جینوئنلی، ویسے نہیں تبرک کے طور پہ، جس پہ واقعی ثابت ہو. آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تو ڈیٹرنس زیادہ ہوگی، اس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ جب لوگوں کے موبائلوں میں جائیں گی نا وہ خود بخود بات آ جائے گی کہ یار یہ تو سزا ملتی ہے. جس کو پریکٹیکلی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے. پاکستان نے یورپین یونین کے کہنے پہ اپنی فنڈنگ کے اعتبار سے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور کافروں کی پابندیوں سے بچنے کے لیے قتل کی سزا کتنا عرصہ موقوف رکھی، لیکن جب پاکستان کو دہشت گردی کے ایشو سے گزرنا پڑا تو پھر فوجی عدالتیں قائم ہوئیں اور اس میں قتل کی سزائیں ایگزیکیوٹ کی گئیں. آئے دن آپ کو ٹی وی پہ خبریں نہیں ملتی آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی سزائے موت کے اوپر سگنیچر کر دیے وہ فوجی عدالتوں میں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا گراف نیچے آیا. یعنی پریکٹیکلی کم از کم پاکستان نے تو اسلامک سزاؤں کی برکات دیکھ لی ہیں. جب تک آپ جیلوں میں دہشت گردوں کو رکھتے تھے ان کو امید لگی رہتی تھی کہ کبھی ہمارے ساتھی ہمیں چھڑوا کے لے جائیں گے، اور کئیوں کو لے کے بھی چلے گئے وہ، تو وہ پھر شیر رہتے تھے. لیکن جب آپ کسی کو پتا ہو کہ میں مارا جاؤں گا سر، پھر وہ رسک نہیں لیتا. اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ اسلامک سزائیں ہم نے ایگزیکیوٹ کی ہیں، معاملات سیدھے ہوئے ہیں. پریکٹیکلی ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اسلامک سزائیں اگرچہ سخت ہیں لیکن یہ ڈیٹرز بن جاتی ہیں بہت زیادہ. تو مجھے بتائیں کہ اگر آئے دن مجرم لوگوں کو ناحق قتل کرتے رہیں، قتل ناحق ہوتا رہے، فساد فی الارض ہوتا رہے، اس کی بجائے ایک یا دو تین بندے ٹانگ دیے جائیں اور پھر پورے کے پورے ایریے میں ایسی ڈیٹرس قائم ہو کہ لوگ جرم کریں ہی نہ، تو یہ تو نفع کا سودا ہے.
اس کو تو ہم میتھمیٹیکلی، ایتھیکلی، سوشلی پروو کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹرو. یہی اسلام کی برکت ہے. چور کے ہاتھ کٹیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ سعودی عرب میں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں تو پورا سعودی ٹنڈا ہو گیا ہے. چور تو نہیں ہے. جہاں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں وہاں پھر باقی لوگ ٹنڈے نہیں ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. کیونکہ ان کو پتا کہ ہاتھ کٹ جائیں. صحیح. وہاں پر اعلانیہ سورہ النور کے اندر آیا کہ جب زانی کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے، شاہد ہو وہاں پر، تاکہ ڈیٹرس قائم. جمعے کی نماز کے بعد اعلانیہ قاتل کا سر قلم کرتے ہیں وہ تلوار کے ذریعے. اور جن لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھے ہیں ان کو پوچھیں کہ کئی دن لوگوں کو بخار چڑھے رہتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی. جناب یہ آپ فلموں میں اور ایون اوریجنل ویڈیوز میں، سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیوز میں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھنا، یہ اس کا روب بہرحال کسی حد تک ہوتا ہے. لیکن جب آپ لائیو کسی بندے کو کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتے دیکھ لیں، انسان کبھی سوچتا بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہی اس کی ڈیٹرنس ہے. اسلامک سزاؤں کی ڈیٹرنس یہ ہے کہ ایک کو سزا ہو، ہزاروں کے لیے عبرت ہو. لیکن اس میں سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے کہ اس کا ثبوت ہی آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کر دیتے ہیں، زبردستی اسے مار کے منوا لیتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ بادی نظر میں اسے مجرم سمجھ کے نہیں. یہ چیز یہ غلط. اس لیے آپ کو پتا ہے جب یہ فوجی عدالتیں قائم ہوئی، ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. بامر مجبوری انہوں نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کیا، لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ فوجی عدالت اگر کسی کو قتل کی سزا دے گی تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں سنی جانی چاہیے، تاکہ پاکستان کی جو سول کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی یہ چیز دیکھیں کہ واقعی اس کو جو سزا دے رہے ہیں یہ جینون ہے یا میں کافی شواہد کی بنیاد پہ یہ چیز ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ فوجی عدالتوں کی کئی سزائیں جو قتل کی تھیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے سسپینڈ ہوئی ہیں، ریورس ہوئی ہیں کہ یار آپ کے پاس مکمل ثبوت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس اس نے خود دیکھا لیکن وہ ثبوت نہیں دے سکا، پھر بھی قانون جو ہے نا وہ کسی بنیاد پہ ہی کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کریں گے نا پھر تو کل کو کوئی شخص اپنا ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو مار دے گا اور کہے گا جی میں آپ دیکھا ہے اے جناب شامل سی، تو پھر تو قتل ناحق کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. کراچی میں یہی ہوتا رہا. ایم کیو ایم کئی قتل تو واقعی ایم کیو ایم کے ذریعے ہوئے اور بعض ان کے کھاتے میں ڈال گئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو یار اندھے قتل ہوتے ہیں تو چلو ہم بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائیں، پھر اس قسم کے انہوں نے سمٹمز چھوڑے تاکہ وہ اس کھاتے میں ڈال جائیں. آپ کو پتہ ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک ہتھوڑا گروپ آیا تھا، تو وہ ہتھوڑا گروپ کے اپنے واقعات تو بڑے تھوڑے تھے، ڈیٹر زیادہ بن گئی. لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی تھوڑے مار کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے. اس لیے سیدنا علی کا ایک قول ہے جسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 لوگ بھی چھوٹ جائیں، 1000 لوگ بھی چھوٹ جائیں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس حکم کی مدد قانون میں آپ اس اعتبار سے کوئی ایسی چینج نہ کریں کہ کوئی اس چینج کی وجہ سے کوئی ایک مظلوم جو ہے وہ پھانسی لگ جائے یا اسے سزا ہو جائے، کیونکہ اس سے پھر معاشرے کی جڑ کٹ جائے گی. معاشرہ جو ہے وہ احترام جان اور احترام مال پہ چلتا ہے. جس معاشرے میں جان اور مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور جہاں پر جان اور مال کی حفاظت ہو، بے دین معاشرہ بھی ہو، خوشحال معاشرہ ہو. یورپ اور امریکہ کے معاشرے کیونکہ انصاف ہے. اور نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو یوم النحر کا ہے، بخاری مسلم دونوں میں، جو آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا یوم عرفہ سے اگلے دن مینا کے اندر، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا تھا. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے. ہر ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تو تھا لیکن ہم نے گمان کیا شاید اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں کے نام چینج کر دیں گے، تو اس لیے ہم کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیا یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ کہا بلا یا رسول اللہ.
کیا یہ قربانی کا دن یوم النحر منا کے اندر 10 ذوالحجہ یہ اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ، یہ مہینہ اور یہ دن اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے پہ حرام ہے۔ مکے کی بے حرمتی کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، اسے دھوکہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو نبی اسلام نے اس کو کمپیئر کروایا کہ اللہ یہ فرق نہیں کرتا یہ مکے کی توہین ہو رہی ہے یا کسی مومن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کے نزدیک دونوں جرم ہیں، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد۔ باقی حدیثوں میں تو اللہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے حقوق العباد کو حقوق اللہ سے بھی بڑھا دیا، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موقوفاً اس کی سند ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے، اندازہ کریں۔ تو یہ ایک بڑی ورتھ ہے اس چیز کی، لیکن ان چیزوں کو اگر خیال کیا جائے تو پھر انسان کو آتا ہے، ادروائز تو آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو قانون کو ضرور فالو کرنا چاہیے، جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی معاشرے سے کوئی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی کا ایک اور قول بڑا مشہور ہے کہ معاشرہ دین کے بغیر چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ آپ کو جب جوڈیشری کی وہ تعلیم دی جاتی ہے نا، وکیل حضرات جو پڑھتے ہیں، حضرت علی کا یہ قول اس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ پریکٹیکلی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور مخالفین تو پہلے ہی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ پھر جب کسی کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر لوگوں کو تو یہ بات کڑوی لگتی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی کو جب خلیفہ چننے لگے، لوگ کہتے ہیں جی وہ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا ہے، جی وہ بھی اس میں شامل تھے، اس لیے کہ ان کو جو اعتراضات تھے خلیفہ وقت کے اوپر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی ایک سوٹیبل پرسنالٹی ہیں جن پہ ہمارا اعتماد ہے۔ ایون حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اس وقت تک بھی حضرت علی ہی ان کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کر رہے تھے۔ باقی جو حضرت عثمان کے ساتھی یا باقی صاحب وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے ہی، مخالفین بھی کہتے تھے ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، آپ ہمارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کریں۔ حضرت عثمان کے معاملات میں ڈیسیژن کو ریورس بھی کرتے تھے۔ بالخیر ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کو جب خلیفہ چننے لگے انہوں نے کہا بھائی اب تو کام خراب ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے یہ عثمان کا قتل بھی تم میرے اوپر ڈالو گے، اور وہی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے کہنا کہ بینیفیشری یہ بندہ ہے، خلیفہ اس کے بعد یہ بن گیا، تو یہ تو ایک نیچرل الزام تھا جو کسی پہ لگ سکتا۔ تو حضرت علی نے کہا بھائی میں نہیں اس طرح قبول کروں گا، لیکن جب حضرت عثمان کے اپنے ساتھیوں نے اور مخالفین نے سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے بندہ، پھر 6 رکنی کمیٹی میں 2 ہی بندے تھے حضرت عثمان کے بعد، تو اب آپ بچے ہیں جن میں فائنل ٹائی پڑی تھی، تو حضرت علی نے اس وقت کہا تھا کہ میں اگر حکومت سنبھالوں گا تو انصاف ہوگا، ورنہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ اس وقت تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی جناب ہمیں انصاف ہی چاہیے، آپ آئیں حکومت سنبھالیں، لیکن پھر انصاف ہضم نہیں ہوا۔ پہلا ایگزیکٹو آرڈر ہی اتنا موٹا سی کی سی کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول۔ اب آپ اندازہ کریں ایک سلطنت جو 3 جگہوں 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی ہے، نیا خلیفہ آتے ہی ساروں کو فارغ کرتے، یہاں تو ایک وزیر سے استعفیٰ لینا مشکل ہے، اور اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم ہے، وار لارڈز موجود ہیں، قبائلی تعصب بھی ہیں، لیکن سر سما اوتاد کا یہ سسٹم تھا، وہ خلیفۃ الرسول اسے مانا جاتا تھا، گویا کہ نبی الاسلام کا حکم ہے اور وہ اس کی پیروی کی جاتی تھی۔ سب لوگ مستعفی ہو گئے، نئے گورنر لگائے گئے، رشیا سے لے کے تو مصر تک، آذربائیجان، خراسان، عراق، شام، سب چینج۔ صرف ایک گورنر ہے جس نے اڑی کی، گورنر شام، امیر شام نے، اور اس کی وجہ سے پھر جنگ صفین حضرت علی کو لڑنی پڑی۔ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب چیلنج کیا جاتا ہے پھر اس قسم کے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ
اگر کوئی قابو آنے سے پہلے توبہ کر لے. ایک چور تھا ہمارا ریاکشن آن قرآن کلاس سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 ٹو آیت نمبر 35. جس طرح سے انہوں نے ایک انصاف کی بات بتائی, اسلامک رولز بتائے, یہ بالکل صحیح بات ہے. دبئی میں جا کے آیا ہوں, آپ سوچو وہاں پہ مطلب اگر ایک انسان اپنا یہ آئی فون اتنا بڑا دبئی کا مال ہے, دبئی کے مال کی کسی بھی دکان پہ آئی فون بھول کے چلے جاؤ, تم واپس آؤ گے نا 2 گھنٹے بعد یا 2 دن بعد یا 10 دن بعد یا جب بھی آؤ گے, تمہارے کو وہاں پہ یہ آئی فون ملے گا ضرور, غائب نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ یہ ہوتی ہے لا جو بہت ضروری ہے. آئی ریئلی وش کہ ایسے لاز ہماری کنٹری میں بھی, سب کنٹریز میں ایسے لاز ہوں کہ بھائی بندے کو ٹینشن ہی نہ ہو کسی چیز کی, نہ چور کی, نہ قتل کی, نہ کسی گناہ کی, نہ کسی اور کی. ہر ایک انسان رات کو بھی کبھی بھی جب اس کا من چاہے کبھی بھی باہر نکلے اور کہیں پہ بھی چلے جائے جب اس کا من چاہے. بٹ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اینڈ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بھی بات کی اور ان کی جو مثال دی, ماشاء اللہ, اینڈ بہت کچھ سیکھنے ملا. یہ ویڈیو میں 20 منٹس کا ویڈیو تھا, پتہ ہی نہیں چلا کتنی جلدی بیت گیا. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے ملا ہوگا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. بائے, ٹیک کیئر.